اصحاب کہف کا واقعہ بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں پیش آیا، جس نے سن 229 عیسوی سے لے کر 251 عیسوی تک بادشاہت کی تھی۔ بادشاہ دقیانوس لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے، بتوں کے نام کی نذر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا۔ اللہ نے ان کے درمیان چند روشن ضمیر نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ تو یہ لوگ الگ ہو کر اللہ واحد کی عبادت کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقیدہ توحید کا چرچا ہوا تو بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر لیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے برملا اللہ کی توحید بیان کر دی۔ جب انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر انہوں نے اپنے ماں باپ، رشتہ داروں، دوست، احباب سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر یہ لوگ ایک روز اپنے دین کی حفاظت کے لیے موقع پا کر اس بستی سے بھاگ نکلے اور آبادی سے دور ایک پہاڑ میں پناہ گزین ہو گئے۔ انہوں نے رب سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر۔ تو بس اللہ نے دعا سن لی اور اپنی رحمت کر دی۔ ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر۔ تو بس اللہ نے ان کی دعا سن لی اور اپنی رحمت عطا کر دی۔ ہم نے ان کو اسی غار میں دبا کر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے کون سا گروہ اپنے مدت قیام کو ٹھیک ٹھیک شمار کرتا ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ اصحاب کہف ہی کے دو گروہ تھے، وہ اپنے نیند کا صحیح دورانیہ معلوم نہ تھا۔ اللہ نے ان کو 300 یا 309 سال کے بعد دوبارہ بیدار کیا، لیکن ان کو تو بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کتنے سال کے بعد بیدار ہوئے ہیں۔ انہیں لگا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم حصہ سوئے ہیں۔ جب ان کو بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان منگوانے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس کچھ سکے موجود تھے۔ انہوں نے وہ سکے اپنے ہوشیار ساتھی کو دیتے ہوئے کہا کہ وہ جا کر بازار سے کچھ کھانے پینے کے لیے لے آؤ، اور اس کے ساتھ یہ نصیحت بھی کی، دیکھو ذرا دھیان سے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے لوگ تم کو دیکھ لیں، پہچان لیں اور ہم کو پکڑ کر لے جائیں اور ہم کو زبردستی اپنے دین میں شامل کر لیں۔ نوجوان جب سکے لے کر آبادی میں داخل ہوا تو اس کو سب کچھ بدلا بدلا محسوس ہوا۔ ایک دکان پر جا کر اس نے سودا لیا اور اس نے دکاندار کو سکے دیے تو دکاندار اتنے پرانے سکے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا کہ سکے تم نے کہاں سے لائے ہیں؟ اس نے کہا یہ سکے تو میرے اپنے ہیں۔ قدیم زمانے کے سکے دیکھ کر دکاندار تو حیران رہ گیا اور سمجھا شاید اس کے پاس کوئی پوشیدہ خزانہ ہے۔ اس دکاندار اور بیشتر لوگوں نے اس نوجوان کو پکڑ لیا اور کہا صاف صاف بتاؤ جو خزانہ تم کو ملا ہے وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، یہ میرے اپنے سکے ہیں، کل شام کو میں یہاں سے گیا تھا۔ نوجوان نے کہا یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے نا؟ یہ سن کر وہاں موجود سب لوگ ہنسنے لگے اور نوجوان کو پاگل سمجھنے لگے۔ کہا دقیانوس کو تو مرے ہوئے 300 سے زیادہ سال گزر گئے ہیں۔ مفسرین اور مؤرخین کے مطابق اس بادشاہ کا نام کنتوس تھا، یہ ایک مسلمان بادشاہ تھا۔ جب اس نوجوان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نوجوان نے اپنا سارا قصہ کہہ سنایا۔ بادشاہ درباریوں نے انتہائی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ پھر ان کو پتہ چلا یہ تو وہی نوجوان ہے جن کے بارے میں انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ وہ اپنے ایمان بچانے کے لیے کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ آنن فانن یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ دقیانوس کے دور میں جو نوجوان غائب ہو گئے تھے وہ تو اب ظاہر ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو۔ وہ نوجوان بادشاہ کو اپنے ساتھ لے گیا اور بادشاہ کے ساتھ ساتھ بہت بڑا مجمع بھی ان نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے ساتھ چل پڑا۔ غار کے پاس پہنچ کر اس نوجوان نے اپنے ساتھیوں کو سارا قصہ بتایا۔ جب ان نوجوانوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اتنے طویل عرصے تک سوتے رہے ہیں، انہوں نے اپنے دینی بھائیوں کو سلام کیا اور دوبارہ لیٹ گئے۔ ان کی روح جسد خاکی سے پرواز کر گئی۔ اب لوگوں کے دو گروہ بن گئے، ایک کہتا
کہ غار کا منہ بند کر دو، ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور اللہ ان کا معاملہ بہتر جانتا ہے۔ جبکہ ایک نے کہا کہ ہم ان کی قبر پر ایک مسجد یعنی عبادت گاہ بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ان نوجوانوں کا قصہ ختم ہوتا ہے جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اس واقعے سے جو ہم کو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر حال میں، ہر صورتحال میں اپنے ایمان کی ہم کو حفاظت کرنی چاہیے۔